الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 21 سے آغاز کر رہے ہیں۔ ذکر ہوتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذکر سنائیے انہیں قوم عاد کے بھائی ہود کا۔ اخا بھائی، عاد قوم عاد کا ذکر ہے۔ ان کا ہم قوم بھی معنی کیا گیا ہے، یہاں پر اخوی بھائی کو کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ منصوب ہے۔ اچھا، ذکر ہوتا ہے یہاں پر قوم عاد کا اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو بالاحقاف، احقاف میں۔ بیسیکلی احقاف ہے کیا اور یہاں پر کیا ذکر شروع ہو رہا ہے؟ قریش مکہ کو ایک ایسی قوم کی تباہی کا حال سنایا جا رہا ہے جو ان سے جسمانی قوت، مال و دولت کے اعتبار سے کہیں زیادہ بڑے تھے، اور اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے باعث وہ سارے عرب میں معروف بھی تھے۔ لیکن جب انہوں نے راہ حق سے انحراف کر لیا اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آئے تو اللہ نے ان کو نابود کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ یہاں پر ان کی قوم کا ذکر تو ہے ہی، لیکن وہ وادی، وہ جگہ جہاں پر وہ رہتے تھے، اس کا ذکر آیا احقاف نام کے ساتھ، اور اسی مناسبت سے سورہ کو بھی یہ نام دیا گیا۔ تو مختلف جغرافیہ دان اس جگہ کی لوکیشن کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ احقاف حقف کی جمع ہے، اور عرب ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کو حقاف یا احقاف کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی احقاف سے مراد وہ ریگستان ہے جو عمان سے حضر الموت تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایسا رقبہ ہے کہ جس کو میں آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سمجھاؤں تو عرب سے جنوبی سائڈ پہ دیکھا جائے تو ساحلی طرف ایک قوم آباد تھی، اور اس وقت اس جگہ کو احقاف کہا جاتا تھا۔ اس جگہ پر ریگستان، ریت کے بل کھاتے ہوئے جو ٹیلے ہیں، ان کو عرب لغت میں حقاف یا احقاف کہتے ہیں، اس لیے اس وادی کا بھی وہ نام مشہور تھا۔ جگہ کا رقبہ کل 3 لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر اس قدر ریت ہے کہ جب اس پر قدم رکھا جائے تو یہ اپنے اوپر کھڑے ہونے والے شخص کو اپنے اندر دباتی چلی جاتی ہے، لیکن اس قدر ریت ہے کہ انسان اس پر چل نہیں سکتا، اس کے اندر دھنس جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بڑے بڑے مہم جو حضرات ہیں، سیاح ہیں جو مہمات پہ نکلتے ہیں، وہ بھی اس علاقے کو عبور کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں کسی زمانے میں ایک اپنے دور کی طاقتور ترین قوم، زبردست قوم آباد تھی، جس کی دولت اور سرور کے افسانے دور دور تک ہر زبان زد عام تھے، اور جب انہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا تو عذاب الہی نے ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہنے دیا۔ آج اس علاقے کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ اور قوم عاد کے بارے میں سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، ارم بڑے بڑے ستونوں والی، یعنی یہیں کا بادشاہ تھا جس کا نام شداد تھا، اور اس نے اس دور میں عرضی جنت بنائی تھی، یعنی زمین پر موجود جنت، اس طرح کے باغات اور اس میں ہر چیز کے جس کو اس نے جنت سے تشبیہ دی تھی، کہا تھا یہ میری جنت ہے۔ اور وہ قوم آج تو تباہ ہو چکی، لیکن ریسنٹلی جو جغرافیہ دان ہیں انہوں نے جانچ پڑتال کی، جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی کہ تقریباً 30 ایسے ستون جو کہ اس قوم کی فصیل پر، جہاں پر یہ آباد تھے، کہہ لیں کہ باب دروازہ جو ہوتا ہے نا، وہاں پر بڑے بڑے 30 ستون جو ہے نا وہ اس وقت موجود تھے۔ اور آج جب کھنڈرات میں یہ قوم کے دیگر باقیات ہمارے سامنے آتے تو اس میں جغرافیہ دان ان 30 ستونوں کو بھی کھوج چکے ہیں، اور یقیناً جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی چلی جائے گی، قرآن کی بتائی ہوئی یہ نشانیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ آج وہ
آباد نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی تباہی کی داستانیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، قرآن کریم میں جیسے ہو بہو ذکر ہے ان کی تباہی کا، وہ ہمارے سامنے جغرافیکلی پروون فارم میں بھی آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کی قوم کے ان کے ہم قوم بھائی یعنی ہود نے انہیں سمجھایا۔ احقاف میں یہ لوگ رہتے تھے، وقد خلت النذر من بین یدی، اور اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے، یعنی قوم عاد سے پہلے بھی حضرت نوح کی قوم دیکھ لیں، اور ان سے پہلے بھی ایسی قومیں آئیں جن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ ڈرائیں اپنی اقوام کو عذاب الہی سے، برے انجام سے۔ ومن خلفی اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اس کے بعد بھی یعنی اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئیں جٹلانے والی اور ان کا برا انجام ہوا، اور ان کے بعد بھی یعنی انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، قوم لوط آئی، حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تعبدوا الا اللہ، ہر نبی کا پیغام کیا تھا؟ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کے عذاب، تمہارے اوپر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ بولے کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ دیکھیں عذاب میں جلدی کرنا، یہ والی مثال تو ہمیں سورہ انفال میں اگر دیکھیں نا تو ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب جس کا وعدہ ہے تو وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ سرکشی اختیار کرے انسان اور اس قدر سرکشی میں گر جائے کہ اپنے لیے خود بد دعا کرے، اپنے لیے خود وبال مانگے۔ قوم عاد نے بھی یوں ہی کیا تھا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے خداؤں سے پھر جائیں، ان سے رخ پھیر لیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تم جو ڈراتے رہتے ہو نا ہم سے، ہمیں ان كنتم من الصادقین، سچے ہو تو لے آؤ، فَأْتِنَا، لے آؤ۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، تو ہود نے فرمایا، قال یہاں مراد ہود علیہ الصلوۃ والسلام، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو برابر پہنچا رہا ہوں جو مجھے پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جو میں پیغام دیا گیا ہوں اسی پیغام کو میں برابر پہنچا رہا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ہاں لیکن میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا، پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں تو وہ ان وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو بولے یہ بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ قوم عاد پر عذاب آیا تھا اور اس کا ذکر ہمیں قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں بھی ملتا ہے۔ سورۃ الحاقہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ عذاب 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ان پر آتا رہا اور وہ قوم بالکل بجھ کر رہ گئی، تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے گرے ہوئے تباہ و برباد خوشوں کی طرح یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ زمین پر بجھے ہوئے رہ گئے، جھلسے ہوئے رہ گئے۔ ان پر جو عذاب آیا تھا اس کی نوعیت کیا تھی کہ پہلے بادل آئے، بادلوں کی صورت، اور جب انہوں نے بادلوں کی صورت یہ عذاب جو ان پر آ رہا تھا نا تو انہوں نے سمجھا بارش ہے، اور وہ سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک کالی گھٹا ہے ان کی وادی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئے تھے، لو بادل آ گیا ابھی برسے گا، اور کوہ دمن سیراب ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی لوکیشن اس طرح تھی کہ وہ صحرا بیابان طرح کا اب علاقہ ہو چکا ہے، تو اس وقت جغرافیکلی وہ قوم کس جگہ پر آباد ہوگی۔ ندیاں، نالے اور وادیاں کہتے ہیں کہ پھر سے پانی سے لبریز ہو جائیں گی نا، تو بڑے خوش تھے، لیکن وہ اصل میں وہ بادل عذاب لے کر آئے تھے، رحمت لے کر نہیں آئے تھے۔ اس لیے ہم جب بادل آتے ہیں نا تو ہم اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی کہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں نفع بخش بارش دے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ سم ٹائمز ہم کسی چیز کو اپنے لیے بلیسنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، ان ریالٹی وہ ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگے خیر مانگے، اللہ سے جب مانگے رحمت مانگے، جب مانگے اللہ سے اس کا رحم مانگے،
کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، بادل دیکھے، بادل تو اوبویسلی فور شور کسان ہے، اس کو پسند ہوں گے، اسے بارش کی جب ضرورت ہے وہ دعائیں مانگے گا، لیکن جب فصل پک کے تیار ہے وہی بادل وہی بارش رحمت کے بجائے زحمت ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے ہم میں سے کس کو بارش نہیں پسند، بالکل فضا کو معطر کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، گرد آلود موسم، آج کل سموک کا پورا جو ہے وہ ایریا میں سموک پھیلی ہوئی ہے، بارش درکار ہے تاکہ آئی انفیکشنز یا جو زکام یا کوئی گلے کے انفیکشنز ہو رہے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ تو بارش تو ہے لیکن رحمت ہے جب اللہ چاہے، اور یہی بارش رحمت ہے جب اللہ چاہے۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ سے طلب کی جائے نا تو اللہ سے اس میں خیر کا پہلو ضرور مانگا کریں۔ زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھانا ہے، دیکھیں میں لٹرلی ابھی کل نیوز پڑھ رہی تھی، ایک CSS آفیسر تھے بلال پاشا، اور وہ آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ہوں گے۔ یہ ہمارے پاس جو منتھ چل رہا ہے، آج 28 نومبر 2023 ہے اور یہ کل کی بات ہے 27 نومبر کی۔ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے حضرت، اور ان کا بہت ہی پسماندہ جو ہے نا وہ پس منظر ہے، اور وہ محنت کرتے کرتے انہوں نے CSS کے امتحانات پاس کیے۔ ہم میں سے بہت سے نوجوانوں کا یہ ایم ہے کہ اچھی جاب ہو اور اچھی ٹھاٹھ والی کہہ لیں کہ زندگی گزارے انسان، اور بلا شبہ کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اچھی زندگی گزارے۔ اور لٹرلی اب CSS کو دیکھیں اور ہمارے نوجوان جنریشنز کے گولز کو، ایمز کو دیکھیں تو وہ شخص اپنے گولز حاصل کر چکا تھا، اور جیسے ہی اس نے اپنا عہدہ سنبھالا دن بدن وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا گیا، جاب کا پریشر تھا، اور اسی پریشر کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ دنیا سے کل رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ تو میں یہ دیکھ کے یہی سوچ رہی تھی کہ ہم سمجھتے نا خیر آ گئی، بھلائی آ گئی، جاب لگ گئی، ٹھیک ہے، اچھی آمدن آنا شروع ہو گئی، اچھا گھر گاڑی کاروبار پیسہ سب کچھ ہوگا، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ اب یہ جاب لٹرلی یہ رحمت بھی ہے، بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو اچھے اس عہدے کو اپنائے ہوئے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سے نوجوان ہیں، لیکن یہ اس کے لیے رحمت زحمت کیسے بن گئی، یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ قوم عاد کی یہاں پر جو بات کا ذکر ہے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کریں تو اس کو رحمت بنا کر اللہ سے کہیں اللہ یہ رحمت بنا کر ہمیں دے، اس میں ہمیں خیر عطا فرما۔ اور اسی طرح بالکل میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک شخص نے، اس کو اچھی گاڑی لینے کا شوق تھا، اور اپنی زندگی میں اس نے بہت سے پیسے جوڑتا رہا، اور ون ڈے وہ کامیاب ہو گیا کہ اس نے اس گاڑی کو خرید لیا، اور اسی منتھ کے اندر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اسی گاڑی کے اندر وہ موجود ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ گاڑی بھی اس کی خراب، تباہ و برباد، زندگی بھی گئی۔ تو انسان کو یقیناً اپنے گولز اور ایمز کو سیٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے، اس کی رحمت کی، اس کے رحم کی۔ جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا ہے، اللہ سے اس ہر حال میں شکر کریں اور ہر حال میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے، میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کی طلبگار ہوں، ہمیشہ رہوں گی، میرے لیے اس چیز کو بہتر کر، اور اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو عطا کر۔ اور لٹرلی یقیناً اللہ وہی چیز عطا کرتا ہے جو بہترین ہوتی، جو بہتر، اور ہر چیز بہتر وقت میں ملتی ہے۔ قوم عاد کی یہ والی آیات پہلے بھی گزر چکی ہیں، ذکر ان کا تفسیری اعتبار سے۔ اب میں جب دوبارہ پڑھ رہی تھی تو میں ان آیت کو جب تلاوت کر رہی تھی نا تو میں ایک دم سٹک ہو گئی کہ یہاں پر جو ذکر ہے نا وہ اسی اعتبار سے ہے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ جب انہوں نے بادل دیکھا وہ خوش ہوئے کہ اب بارش برسی اور ہماری ندی نالیاں سب بھر جائیں گے پانی کے، اور وہی بارش ان کے لیے تباہی کا سامان لے کر آئی، اور ان کو گرے ہوئے تباہ و برباد کھجور کے گوشوں کی طرح مثال دی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسی بری حالت ہوئی ان کی۔ تو اللہ فرماتا ہے نادان ہو، یہ بارش نہیں، المناک عذاب ہے جو تند و تیز آندھی کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے۔ چنانچہ 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتا رہا، اور وہ لاکھوں ٹن ریت کے نیچے تمام کے تمام دفن ہو گئے، ان کے باغات کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور جو مستحکم محلات انہوں نے تعمیر کیے تھے مضبوط ترین،
ان کی بنیادیں بھی لرز کر رہ گئیں. تو اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم. پھر اللہ فرماتا ہے تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین. یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے. تو صبح کو ان کی ایسی حالت تھی کہ ان کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے. ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اور یہ آیت تفسیری اعتبار سے بڑی امپورٹنٹ ہے. رب فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ان کو ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں تمہیں قدرت نہ دی. یعنی یہاں مراد اہل مکہ ہیں. کم ضمیر متکلم کون ہے؟ اہل مکہ جو قریش کے سردار تھے، کافر تھے. لیکن آج کے دور میں کم سے مراد ہم بھی ہیں کہ وہ طاقت قوت میں ہم سے بہت زیادہ تھے اور ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں. آج ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا ایک طرح سے کہ ہم سپر پاورز ہیں. انسان تو آج کا انسان جو ہے وہ بہت زیادہ آگے پہنچ چکا ہے. ہم نے اے آئی میں اتنی ترقی کر لی، ہم نے چیٹ جی پی ٹی تک جو ہے انٹروڈیوس کروا لیا. ہمیں کون مار سکتا ہے؟ ہمیں کیسے مات مل سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ بھی بہت طاقتور تھے اور ان کو ایسی سکونت دی تھی، ایسے اختیارات دیے تھے، ایسی رہائش دی تھی، ایسی قدرت دی تھی جو تمہیں نہیں ملی. اور یقیناً وہ قوت اور مال میں تم سے کہیں زیادہ تھے. اور انہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل دیے تھے. یہاں پر ذکر ہے افئدہ. دیکھیں فؤاد دل کی کنڈیشن کو کہا جاتا ہے. ویسے تو قلب ہے نا دل کی عربک، اور قلوب جو ہیں وہ اصلی ہمارے ہارٹس جو ہیں نا ایز اے آرگن، باڈی آرگن، اس کو قلب کہا جاتا ہے. لیکن یہاں افئدہ کا ذکر ہوا. افئدہ سے مراد ہے قلب کی حالت، وہ دل جو سمجھنے والا ہو، یہاں وہ مراد ہے. یعنی یہاں عقل بھی مراد لی جا سکتی ہے. یعنی اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، سمجھنے کے لیے دل بھی دیے، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساری صلاحیتیں بانجھ ہو کر رہ گئی اور ان کا بڑا دردناک انجام ہوا. اور فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ. کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغامات کا انکار کیا تھا. اللہ کی بات نہ ماننے کا انہوں نے ایک طرح سے عہد کر لیا تھا، نافرمانی کا انہوں نے ایک طرح سے شیوہ اختیار کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ اکبر. پھر انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ آنکھیں، کان اور دل ہمیں بھی دیے گئے ہیں، ہمیں بھی عطا کی گئی ہے بصیرت کی نگاہ، ہمیں بھی قوت سماعت عطا کی گئی ہے، اور ہمیں بھی فؤاد جس کا ذکر، جس کی جمع افئدہ ہے، یہ عطا کیے گئے ہیں. پھر بھی ہم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا تو یقیناً وہ قادر ہے ان قوتوں کو مفلوج کر دے. تو بیفور دیٹ ڈے، کہ جب وہ دن آئے اور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں، ہمیں ابھی رجوع کرنا ہے، ہمیں ابھی توبہ کرنی ہے، تدبر کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ کے پیغامات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی نیت کرنی ہے، اور ساری زندگی ایسے گزارنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.